مرثیے کا تعارف، مرثیے کی اقسام، مرثیہ کے اجزاء زیر بحث لاتے ہوئے مرثیات سے کیا مراد ہے، مرثیے کا تعارف کیا ہے۔ جی تو مرثیہ کا لغوی معنی مرنے والے کی تعریف کرنا کے ہیں۔ شاعری میں یہ ایسی صنف ہے جس میں مرنے والے کے اوصاف اور محاسن بیان کیے جائیں۔ یہ لفظ رثا سے مشتق ہے۔ رثا کا مفہوم رونا، گریہ زاری اور تعزیت کرنا ہے۔ عموماً اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ مرثیہ میں کربلا کے واقعات، حضرت امام حسین اور اہل بیت کی قربانیوں کا تذکرہ کیا جائے اور ان کی تعریف و توصیف بیان کی جائے۔ مردے کا وہ بیان جس سے رحم اور درد پیدا ہو۔ اوصاف مردہ، میت کی صفت، ماتم، سیاپا، رونا پیٹنا، وہ نظم یا اشعار جن میں کسی شخص کی وفات یا شہادت کا حال اور اس کے رنج و غم کا بیان درج ہو۔ مجازاً وہ اشعار جن میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، اہل بیت کی مصیبت، کربلا کے واقعات اور حادثات کا غم انگیز بیان کیا جائے۔ یہ نظم خواہ کسی قسم کی ہو، اگر وہ نظم رباعی یا قطعہ یا غزل یا قصیدے کی طرز پر ہوگی تو اسے مجریہ اسلام کہیں گے، اور یہ التزام ضرور رکھیں گے کہ اس کے مطلع اول شعر میں لفظ مجریٰ یا سلام اسلامی یا مجرائی ضرور لائیں گے، اور اگر مستضاد کی وضع ہو تو اسے نحا کہیں گے، اور جو مصمت یا ترجیح بند یا ترکیب بند کے طور پہ ہوگی تو اسے مرثیہ کہیں گے۔ مرثیہ کی اقسام: شخصی مرثیہ، مذہبی مرثیہ اور قومی مرثیہ۔ مرثیہ کی 3 اقسام: شخصی مرثیہ، کسی شخص کی وفات پر جو مرثیہ تحریر کیا جائے وہ شخصی مرثیہ کہلاتا ہے۔ اس میں وفات پا جانے والے شخص پر گریہ کیا جاتا ہے، آنسو بہائے جاتے ہیں، اس کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں اور اس کی تعریف و توصیف کی جاتی ہے۔ کسی شخص کی وفات پر جو مرثیہ تحریر کیا جائے وہ شخصی مرثیہ کہلاتا ہے۔ اس میں وفات پا جانے والے شخص پر گریہ کیا جاتا ہے، آنسو بہائے جاتے ہیں، اس کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں اور اس کی تعریف و توصیف کی جاتی ہے۔ جیسے عارف کا مرثیہ اسد اللہ خان غالب، مرزا غالب کا مرثیہ مولانا الطاف حسین حالی اور والدہ مرحومہ کی یاد میں علامہ محمد اقبال۔ اسی طرح مذہبی مرثیہ دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے۔ جو مرثیہ حضرت امام حسین کی شہادت اور اہل بیت کے مصائب پر لکھا جائے وہ مذہبی مرثیہ کہلاتا ہے۔ جیسے میر انیس کے مراثی مذہبی مرثیے کے زمرے میں آتے ہیں۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے قومی مرثیہ۔ جو مرثیہ قوموں کی ابتری، زوال اور زبوں حالی پر کہا جائے اسے قومی مرثیہ کہتے ہیں۔ مرثیے کے عناصر: مرثیے کے عناصر: اول نمبر پہ تمہید یا چہرہ، دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے سراپا، تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے رخصت، چوتھے پہ آمد، پانچویں پہ رجز، چھٹے پہ رزم، ساتویں پہ شہادت بیان کی جاتی ہے، آٹھویں پہ بین ڈالے جاتے ہیں اور نویں پہ سلام یا دعا کی جاتی ہے۔ جی تو ایک فرسٹ نمبر والے کو پہلے کو تمہید یا چہرہ، تمہید یا چہرہ سے مرثیے کا آغاز کیا جاتا ہے۔ اس میں آفات کے منظر، بہار کا منظر، پھولوں کے کھلنے اور ہواؤں کے چلنے کے مناظر کی تصویریں کھینچی جاتی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے سراپا۔ مرثیے کے اس حصے میں مرثیہ نگار حضرت امام حسین علیہ السلام کی شجاعت اور ان کی مظلومیت کا نقشہ کھینچتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے رخصت۔ مرثیے کے اس حصے یعنی رخصت میں مرثیہ گو حضرت امام حسین یا ان کے رفقاء میں سے کسی کے میدان جنگ میں جانے کا منظر پیش کرتا ہے۔ اس منظر میں غم کے بادل چھائے ہوتے ہیں، عزیز و اقارب کے چہرے اداس اور ملول ہوتے ہیں۔ آمد: جب سردار شباب چمن خلد بری دوش محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی خاتم النبیین کے نگی حضرت امام حسین میدان جنگ میں تشریف لاتے ہیں تو اس وقت شاعر جو منظر کشی کرتا ہے اسے آمد کہتے ہیں۔ اس حصے میں حضرت امام حسین کا خطابیہ انداز دکھایا جاتا ہے۔ پانچویں نمبر پہ ہے رجز۔ رجز وہ اشعار ہوتے ہیں جو جنگ شروع ہونے سے قبل پڑھے جاتے ہیں۔ اس میں ہیرو اپنے خاندان اور اپنی شجاعت اور بہادری کا تذکرہ فخری انداز میں کرتا ہے۔ مرثیہ نویس اس حصے کو ہیرو کے لب و لہجے میں بیان کرتا ہے۔ رزم: مرثیے کے اس حصے میں جنگ کا منظر پیش کیا جاتا ہے جس میں تلواروں کی چمک، تیروں کی سرسراہٹ، نیزوں کی چبھن
اور برچیوں کی بھرمار کا نقشہ اس انداز میں کھینچا جاتا ہے کہ معرکہ جنگ آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ شاعر میدان جنگ اور آلات و حرب و ضرب کی تصویریں ایک ماہر فن کی طرح کھینچتا ہے۔ 7ویں نمبر پہ آتا ہے شہادت۔ مرثیے کے اس حصے میں حضرت امام حسین اور ان کے جانثاروں کی شہادت ہو جاتی ہے۔ شہادت کے مناظر اس انداز سے پیش کیے جاتے ہیں کہ پڑھنے سننے والوں کے دل غم میں ڈوب جاتے ہیں۔ بین، حضرت امام حسین اور ان کے رفقا کی جب شہادت ہو جاتی ہے تو اس کا دکھ محسوس کیا جاتا ہے، یعنی ان کی شہادت پر آنسوں کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے اور بین کیے جاتے ہیں۔ آخری حصہ سلام اور دعا کا، اس حصے میں مرثیہ اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔ اس حصے میں حضرت امام حسین اور ان کے جانثاروں کو سلام پیش کیا جاتا ہے، ان کے حوصلے، ان کی شجاعت اور راہ حق میں شہید ہونے کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے اور ان پاک نفوس کے وسیلے سے خدا کے حضور اپنی مغفرت کی دعا کی جاتی ہے۔